یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو ہم نے غور کیا کہ اس میں تھوڑی سی الفاظ کا رد و بدل ہے، کچھ آیات بیچ میں چھوڑ گئے، قرأت غلط ہے، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ پایا، وسوسے آ گئے ہیں کہ باقی جو قرأت کرتے ہیں اس کے کیا حکم ہوگا۔ دیکھیے پہلی بات یہ کہ جو ہمارے یہاں ساموہک روپ سے سورہ ملک پڑھنے کی پرتھا بن گئی ہے، اس سے ہمیں وہ فضیلت پراپت نہیں ہوگی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پر یہ انعام بیان کیا ہے، سننے پر نہیں۔ اور یہ چونے کی افعال شرعیہ ہیں، یہ افعال شرعیہ انہیں کہتے ہیں جن کا تعریف اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں، ہم قیاساً عقلاً اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ عشاء کے نماز کے بعد اپنی سورہ ملک علی ادا پڑھیں، یہ نہ کریں کہ پڑھنے اجتماعی طور پر اس کو فضیلت ملے گی، آپ کو حدیث کے انصار نہیں مل سکتی، کیونکہ حدیث میں پڑھنے کا ذکر ہے، سننے کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے پڑھنے کو سننا اور سننے کو پڑھنا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں نکاح کے اندر یہ کہنا ہوگا کہ اگر کوئی اور سویکار کر لے اور دولہا سن لے خالی تو کیا ہو جائے گا، نکاح نہیں۔ سننے کا اس کو کہنا ہے، منہ سے شبد کہنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہنا کچھ سمے پر آوشک ہوتا ہے اور کچھ سمے پر سننے سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو غلطی کی ہے اس پر میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ کچھ ہمیں شبدوں کی غلطی نظر آئی، تو وہ سورہ ملک کے اندر نظر آئی۔ اس پر آپ یہ کیسے قیاس کر سکتے ہیں کہ جو نماز میں الہم پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی، جو سورت پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی۔ آپ جہری نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں ان کے الہم شریف صحیح ہے، اور جو سورتیں وہ ملاتے ہیں وہ بھی بالکل صحیح پڑھتے ہیں۔ اس طرح فجر کے اندر، جمعے کے اندر، عشاء کے اندر آپ نے دیکھا اگر وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، مغرب میں آپ نے دیکھا تو بس ٹھیک ہے، پھر ان کے اندر تو غلطی نہیں ہے۔ تو آپ ایک اور مقام پر غلطی کسی اور سورہ کے اندر اس پر قیاس کر کے ان کی نمازوں کی خرابی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کو استھائی روپ سے کوئی خرابی نظر آئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، یعنی عام نمازوں میں بھی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ آخری بات بس سمجھ لیجئے، خاص کر جو یوتھس ہیں، ہمارے نئے بچے جو دھرم کی اور آتے ہیں اور یہ مفتی بن جاتے ہیں، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ ان کا عین اسپشٹ نہیں نکلتا، حاسین نہیں نکالتے۔ میرے بچوں اچھی طرح یاد رکھیں کہ امام کے لیے صحیح مخارج کے ساتھ شبدوں کا اچارن کرنا واجب ہے، آپ کو صحیح سنانا واجب نہیں ہے، ورنہ آپ ثابت کریں۔ میں نے خود کتنے بالغوں کو مدرسہ پڑھایا ہے، وہ انہیں کہتے ہیں عین نکالیں، عین بولو، ان کا آ نکلتا ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ پڑھ رہے ہیں تو نستعین، وہ ایسے عام نستعین یوں کریں، ہمیں آ نہیں سنائی دے رہا ہے لیکن وہ صحیح ستھان سے نکال رہے ہیں۔ صحیح ستھان سے نکالنا آوشک تھا، نہ کہ آپ کو سنانا بھی آوشک۔ اب بیچارے کا اچارن بھاشا پر نہیں آ رہا تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ امام اگر تجوید جانتے ہیں لیکن صاف الفاظ آپ کو یا حروف سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تجوید ہی نہیں پڑھی یا وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ایسی باتوں میں نکلوا لے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں تجوید کے ساتھ آتی ہے اور میں صحیح مخارج بھی جانتا ہوں، اب آپ کو صحیح نہیں سن رہا تو ان کے پیچھے نماز بہرحال بالکل درست ہے۔